صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ایک حکایت ایک نصیحت لیے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک سبق آموز حکایت سناتے ہیں، ایسی حکایت جس میں نصیحت کے بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہے ایک حکایت ایک نصیحت، ہم اپنے ناظرین کی ایک خاص نصیحت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، پھر اس نصیحت کو مزید واضح کرنے کے لیے تاکہ اس نصیحت کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے کچھ حدیث بھی سناتے ہیں، کچھ قرآن بھی سناتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کو ایک ایسی ہی سبق آموز حکایت سنائیں گے۔ حکایت سننے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، حکایت سنیے۔ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں اور اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لیا اور اس محل کا معائنہ کرنے کے لیے، اس محل کو دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں پہنچا تو پہلے اس نے اندر سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے سپاہی اسے اندر لے گئے۔ بادشاہ نے اندر سے پہلے محل کو بغور دیکھا، پھر اس کے بعد وہ محل سے باہر کی طرف بیرونی حصے کا معائنہ کرنے لگا۔ جب معائنہ کر رہا تھا تو ایک جگہ رکا، اس لیے کہ اس نے اپنے محل کے قریب ایک جھونپڑی دیکھی۔ اس نے جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، یہ ہمارے محل کے سامنے جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے یہ جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ پاک کی عبادت کرتی ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بڑے غرور کے ساتھ بولا کہ اس غریب بڑھیا کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو گرانے کا اس نے حکم دیا۔ حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ جب اس کی جھونپڑی توڑی جا رہی تھی، اس وقت بڑھیا وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے آن کی آن میں اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیا میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ پھر اپنے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی جھونپڑی گروائی ہے تو اس کے غم میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم رب، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے، کوئی بھی چیز تیری قدرت سے باہر نہیں۔ تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی۔ اس بڑھیا کی آہو زاری، اس کا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، رونا، گڑ گڑانا، یہ قبول ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس پورے محل کو
بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دے۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس کے دوستوں اور بادشاہ سمیت اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ AFGN چینل کے ناظرین، حکایت یہاں مکمل ہوئی۔ نصیحت کے لیے بہت کچھ سامان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک خاص نصیحت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس واقعے سے، اس حکایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ظلم کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ پاک ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب پکڑ فرماتا ہے تو اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ظلم ایک ایسا بدترین فعل ہے جو رب کے غضب کو ابھارتا ہے۔ ایسا بدترین فعل ہے یہ ظلم جس سے زمین پر جھگڑے اور فسادات جنم لیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کا تحفظ نہیں رہتا۔ ظلم کی وجہ سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ لوگ ظلم کی وجہ سے بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، اور مسلمانوں کے حقوق تک اس ظلم کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ انسانی حقوق کا بڑا محافظ اور معاشرے میں امن و سکون قائم رکھنے والا مذہب ہے، اسی لیے اسلام نے ہر اس کام سے منع فرمایا جو بندوں کے حقوق تلف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہر وہ کام کرنے سے منع کیا جو کسی انسان کا حق ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے، اور ان کاموں میں ظلم کا کردار چونکہ دوسرے افعال کی بنسبت زیادہ ہے۔ دوسرے افعال بھی ایسے ہیں جو انسانوں کے حق ضائع کرتے ہیں، لیکن ان تمام افعال، ان تمام کاموں میں ظلم کا مقام بہت اونچا ہے۔ یعنی ظلم یہ بہت زیادہ حق دبانے، کسی کو ظلماً پریشان کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام ظلم کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی اقدامات کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزتوں کا تحفظ کیا جائے۔ جو لوگ ہیں وہ اس زمین پر امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ یعنی اسلام ایسے قدم اٹھانے کا ذہن دیتا ہے کہ اگر وہ قدم اٹھائے جائے تو پھر لوگوں کی عزتوں کا تحفظ ہوگا۔ اگر وہ قدم اٹھائے جائے تو پھر لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ وہ اقدامات میں سے ایک قدم، ایک اسٹیپ یہ ہے کہ جہاں کسی پر ظلم ہوتا دیکھے تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت بھر ظالم کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ظلم ہوتا دیکھیں اور یہ استطاعت ہے، یہ طاقت ہے کہ ظالم کو منع کریں گے، تو ظالم مان جائے گا، ظلم سے باز آ جائے گا۔ پھر بھی ایسے لوگوں کا خاموش رہنا یہ اس ظالم کے ظلم کرنے کے برابر ہے۔ وہ ظلم کرنے والا جیسا خطا کر رہا ہے، جیسا گناہ کر رہا ہے، چپ رہنے والے بھی اس گناہ کے ویسے ہی حقدار ٹھہریں گے۔ ایسی استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس وہ مقام نہیں ہے کہ وہ ظالم کو روک سکے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر حال یہ ہے کہ ظالم اس کی بات مانتا ہے، مان سکتا ہے، مانے گا، اور پھر بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہے گا، تو یہ شخص بھی ظالم کی طرح ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم ظلم ہوتا دیکھیں تو اس معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ظلم سے ظالم کو روکنا چاہیے۔ اب ظالم کو روکے کیسے؟ اسے کچھ حدیثیں بتائی جا سکتی ہیں کہ ظلم کا انجام کیا ہے، اسے واقعات سنائے جا سکتے ہیں، اسے قرآن ظالم کے بارے میں کیا فرماتا ہے وہ بتایا جا سکتا ہے۔
میں آپ کو ظالم کے ظلم کی وجہ سے وہ کیسا نقصان اٹھائے گا وہ کچھ عرض کرتا ہوں، تاکہ اگر ہم کسی کو روکنا چاہیں تو ہم ان تعلیمات کے ذریعے ہم کسی ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سنیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لے گا۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ملتا ہے، جس نے کسی ظالم کے اس کے ظلم پر مدد کی، یعنی ایک شخص ہے جو ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، اور کسی دوسرے شخص نے اس کے ظلم کرنے پر ظالم کی مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، ظالم کی مدد کرنے والے کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کریم کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک مقام پر یوں ارشاد ملتا ہے، ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑ دینا۔ ارشاد یوں ہے کہ ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے مرتکب یعنی کرنے والے کو اللہ پاک آخرت میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی فرماتا ہے۔ قیامت میں آخرت میں تو سزا ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی فرماتا ہے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، آج ایک شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ایک شخص کسی کو ستاتا ہے، کسی کا مال قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر بھی عیش کی زندگی گزارتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، پیسوں کی فراوانی بھی ہے، اولاد کی نعمت بھی ہے، صحت کی نعمت بھی ہے، تو اسے یوں لگنے لگتا ہے کہ ظلم کرنا یہ اچھی چیز ہے، اگر بری ہوتی تو مجھے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ اچھی علامت نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر ایسا شخص جو ظلم کرتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو یہ مہلت ہے۔ پھر اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ جی ہاں میرے ناظرین، اللہ پاک جب کسی ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، دردناک ہے۔
خود قرآن فرماتا ہے کہ اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ جس کی پکڑ بڑی شدید ہے، دردناک ہے، سخت ہے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ظلم کرنے سے بچیں۔ اگر ظلم کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت اللہ پاک ہماری ایسی پکڑ فرما لے، یا دنیا میں ہماری ایسی پکڑ فرما لے کہ پھر ہم کہیں کے بھی نہ رہیں گے۔ تو ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ آج لوگ اپنی نمازیں تو پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بروز قیامت اپنی نیکیوں سے خالی ہو جائیں گے، جو ظلم کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمۃ اللہ الباری اپنے مشہور مجمع حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہم و سامان نہ ہو، مال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہیں جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ، عبادت لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائے۔ یعنی جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، تو ان مظلوموں کو اس کی کچھ نیکیاں دے دی جائے اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے تو ان مظلوموں کے گناہ، ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم کے سر پر ڈال دی جائے گی۔ پھر اسے، یعنی اس ظالم کو جو نمازی بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، اس ظالم کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہاں میرے ناظرین، اگر عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں ظلم بھی کرتے ہیں تو اور خوف زدہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری عبادتیں، ساری نیکیاں دوسروں کو دینی پڑ جائیں۔ اور ظلم کرنے کا سلسلہ اب بھی ہیں اور ظلم کے مطالبات اب بھی باقی ہیں، تو مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور پھر آگ میں پھینکے جانے کی یہ بھی وعید موجود ہیں۔ اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے کعبے کا حج کرنے والوں، اے زکوٰۃ دینے والوں، خیرات کرنے والوں، اے نیک صورت نظر آنے والوں، ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ حقیقت میں مفلس وہ ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فلاحی کام، بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی رہ جائے گا، جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، عاریتاً چیزیں لے کر قصداً واپس نہ لوٹا کر، قرض دبا کر۔ ہاں، یہ ایک ظلم کی صورت ہے کہ آج انسان جب اس کو قرض کی حاجت ہوتی ہیں، جب پیسوں کی حاجت ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں سے بڑی منتیں کرتا ہے کہ کسی طرح پیسہ مل جائے۔ جب پیسہ مل جاتا ہے، اپنا کام پورا ہو جاتا ہے، تو اب قرض خواہ کو چکریں لگوائے جا رہے ہیں۔ قرض دار اس کو قرض نہیں دیتا، اپنا پیسہ نہیں لوٹاتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہیں کہ قصداً عاریتاً چیز لے کر قصداً واپس نہ کرنا، قرض دبا کر رکھ لینا، دل دکھا کر کسی کو ناراض کر دینا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، جو اس کو واصل جہنم کر دے گا۔
میرے FGN چینل کے ناظرین، یہاں تک کہ یہ تو انسان کا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جانوروں کے حقوق بھی ایک دوسرے سے پورے کروائے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، تو قیامت کے دن معاملہ برعکس ہوگا، اللہ پاک اس دنیا کی بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس بکری سے بدلہ لے کر دے گا۔ تو میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ تو جانور ہیں جو شریعت کے مکلف نہیں، لیکن ظلم کریں گے تو انہیں بھی اپنی ظلم کا انجام قیامت میں بھگتنا پڑے گا۔ پھر جو انسان ہیں تو یہ تو قیامت میں، آخرت میں تو اس ظلم کا انجام بھگتیں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو روایت آپ نے سنی کہ اللہ پاک دنیا میں بھی انہیں عذاب دینے میں جلدی فرماتا ہے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ظلم سے بچیں۔ کسی کی چیز لی ہے تو دبا کے نہ رکھ لیں، اسے دینے میں جلدی کریں۔ کسی کا قرض لیا ہے تو جلدی لوٹا دیں۔ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کہ یہ بھی بعض اوقات ظلم کی صورتیں بن جاتی ہیں، اور یہ کام کرنے والا ظالم ٹھہرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مسلمانوں کو خوش رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور اپنے آپ کو ظلم کرنے سے بچانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اے FGN چینل کے ناظرین، حکایت مکمل ہوئی اور اس سے نصیحت کے مدنی پھول بھی مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر نئے حکایت اور نئے مدنی پھولوں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق، آؤ